آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار وینیزولا کن حالات سے گزر رہا ہے اس کو آپ کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف جہاں وہاں پولیٹیکل بحران ہے، وہیں دوسری طرف قدرت کی مار بھی۔ کہتے ہیں کہ انسان کتنے سے بڑے سپنے کیوں نہ بنا لے، لیکن جب ان سپنوں میں اس کی مرضی نہیں ہوتی ہے تو وہ سپنے کبھی ساکار نہیں ہوتے۔ اسی لیے ایک بات قرآن کہتا ہے، اور اکثر گرنتھوں میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ عزت اور ذلت، ستا اور وپکش، کس کو ستا میں رکھنا ہے، کس کو وپکش میں رکھنا ہے، کس کو عزت دینا ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو رسوا کرنا ہے، کس کو خار کرنا ہے، اس کا رائٹ اس کے پاس، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں۔ وینزولا میں جس طرح کی آفت آئی، جس طرح کی تباہی آئی، اس آفت پر، اس تباہی پر بات کرنے سے پہلے میں اپنے پردھان منتری نریندر بھائی مودی سے ونمر ونتی کرنا چاہوں گا کہ پردھان منتری جی، آپ اب ہستکشیپ کریے، اب آپ سامنے آئیے۔ جس طرح سے دھارمک استھلوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک ایسے دھارمک استھل جہاں اس کی پوجا ارچنا ہوتی تھی، جہاں اس کے گنگان گائے جاتے تھے، جہاں اس کے لیے سجدے کیے جاتے تھے، جہاں اس کے لیے ماتھا ٹیکا جاتا تھا، اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا تھا، اس کو راضی کرنے کے لیے ماتھا ٹیکا جاتا تھا، اس کو یاد کرنے کے لیے ماتھا ٹیکا جاتا تھا، اب ان گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ متعدد جگہوں سے نوٹس کی خبریں آ رہی ہیں، کئی جگہوں پہ بلڈوز کر دیا۔ پردھان منتری جی، اب آپ ہستکشیپ کریے، میں پلیز آپ سے ونتی کر رہا ہوں کہ آپ ہستکشیپ کریے۔ پردھان منتری جی، اب کچھ کریے، آپ سے بہت امید ہے، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، اب آپ سامنے آئیے۔ ان دھارمک استھلوں کو جہاں پر اس کا گنگان ہوتا ہے ان کو ٹوٹنے سے آپ بچائیے۔ اگر کسی کو توڑا جانا، شفٹ کیا جانا بہت ضروری ہے تو آپ اس سماج کو، اس سمدائے کو وشواس میں لے کر کے آپ اس کو جو ہے کریے، اس کا الٹرنیٹ آپ اسٹیٹ کریں، زمین اسٹیٹ دیں، اسے بنانے کا کام اسٹیٹ کریں۔ 40 سال، 50 سال، 200 سال، 500 سال سے جو دھارمک استھل ہیں، جہاں صدیوں سے اس کا نام، اس کا گنگان، تو ہی سب سے نرالا، تو ہی سب سے بڑا، جہاں اس کی پوجا اور ارچنا ہوتی ہو، ان دھارمک استھلوں کو چوٹ پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ آگے آئیے پردھان منتری جی، پلیز آپ آگے آئیے، بہت ونمر ونتی ہے پردھان منتری جی، آپ آگے آئیے۔ ایسے دھارمک استھلوں کو سنرکشن دیجیے، ان کو بچائیے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ونتی کر رہا ہوں پردھان منتری جی، میں آپ سے عاجزی کے ساتھ، ونمرتا کے ساتھ، کہ آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اس مالک کا جن دھارمک استھلوں میں گنگان ہوتا ہے ان کو ٹوٹنے سے بچائیے، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں پردھان منتری جی۔ اب ہم آتے ہیں اصل اسٹوری۔ قدرت کی مار کیسی ہوتی؟ قدرت ہے کیا چیز؟ جہاں ہماری اور آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے قدرت شروع ہوتی ہے۔ کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے محل بنا لے گا، بڑی سے بڑی چیزیں تعمیر کر لے گا۔ وینزویلا میں سب کے خواب تباہ ہو گئے۔ چند گھنٹوں پہلے جو لوگ یہ سوچے ہوں گے، کیا کیا پلان لے کے سوچ رہے ہوں گے، کیا کیا پلان لے کے اٹھے ہوں گے، وہ بلڈنگیں جو آسمان سے بات کر رہی تھیں زمین بوس ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس سے ڈرنا ہے، ہمیشہ اس کے سامنے روتے رہنا چاہیے، ہمیشہ گڑگڑاتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ جھک جانا چاہیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اس کو راضی کرنے کے لیے جھک گیا وہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو اٹھا دیتا ہے، اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے وینزویلا کے واقعات سے ہم لوگوں کو عبرت اور سبق لینا چاہیے۔ ہماری سنویدنائیں، ہماری پیڑا، سنکٹ کے سمے میں ہم وینزویلا کی عوام کے ساتھ کھڑے، اس مالک سے پرارتھنا کریں کہ سنکٹ کے سمے میں ان کو شکتی پردان کرے تاکہ وہ اس دکھ سے ابھر سکے۔ سونامی کا الگ الرٹ ہے، تباہی ہے، پولیٹیکل سسٹم الگ جو ہے پورا کرش ہو چکا ہے۔ وہ لوگ
जो लोगों पे जुल्म करते हैं, चाहे वो स्टेट जुल्म करे, चाहे वो व्यक्ति जुल्म करे, ऐसे लोगों को उससे डरते रहे कि कब वो आए और कब पकड़ ले किसी को नहीं, कब किसकी सांस रुक जाए किसी को नहीं। इसलिए आइए हम अपने गुनाहों से तौबा करें, इस संकल्प लें कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। हमारी हर इबादत, हमारी हर पूजा, हमारी हर अर्चना, हमारी हर जो दान है वो उसको राजी करने की, उसको खुश करने की, नुमाइश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, इल्ला ये जरूरी हो दिखाना कि लोग देख को उसको देख करके और उसके तरफ मोटिवेट हो दान की, तो बात समझ में आती है, लेकिन वो दिलों के हाल को ही जानता नहीं जानता। बहुत दुख का समय है वेनेजुएला के लिए, वेनेजुएला के अवाम के लिए, वेनेजुएला के लोगों के लिए, या दुनिया के वो तमाम लोग, चाहे पैलेस्टाइन के लोग हों, वो तमाम लोग जो संकट में हैं, उनके साथ खड़े हुए, उनका धर्म कोई हो, उनकी जाति कोई हो, उनका मजहब कोई हो, संकट के समय में हमारे मजहब ने सिखाया, हमारे धर्म ने सिखाया, लोगों के दुख को, लोगों की तकलीफ को, लोगों के दुख को साझा करें, उनको संतावना दे। एक यहूदी का जनाजा लाना, साहबा ने कहा रसूलुल्लाह यहूदी का जनाजा आप इतना लेता हुआ इंसान, क्या वो इंसान नहीं है क्या? उसका मजहब पीछे चला, इंसानियत आती आगे। तो आइए हम इंसानी बुनियादों पर हमारी पूजा, हमारा दान, हमारी दान, हमारी तपस्या, हमारा प्यार, अगर उसके लिए नहीं है तो सब बेकार है, दिखावे से सब बेकार है, सब बस चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर वो चाहे ऐसे वैसे कैसे कैसे होगा, और अगर वो ना चाहे तो कैसे कैसे ऐसे वैसे हो, आप समझ। बहुत बड़े बड़े लोग इस धरती में थे जिनको लगता था उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तमाम जाओ मुर्दों को दफनाने या जलाने की जगह है, वहां आप जाके देख सकते हैं। दुनिया के तमाम लोगों से विनम्र अपील करूंगा, वेनेजुएला के साथ, पैलेस्टाइन के साथ, या वो तमाम लोग जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, उनके साथ खड़े हों, उनकी जाति, उनका धर्म, उनका मजहब न देखें, और आप बने रहें मगर समाचार के साथ। और साथ ही अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से आज विनती करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी संकट के समय में अब आपकी जरूरत है, आप सामने आइए, इन धार्मिक स्थलों को बचाइए, इन धार्मिक स्थलों को बचाइए, प्लीज आप बचाइए।